وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا و عمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، مثل اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ نہیں برابر ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے پاس، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، بے اموالہم و انفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ یہ بڑے درجے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یبشرہم ربہم برحمت منہ خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم اور ایسے باغوں کی جو ان کے لیے نعیم مقیم ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بدلہ ہے، آمنت باللہ و بآیاتہ کل کے درس میں یہ بات بڑی تفصیل سے گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کے اندر چند ایک صفات ہوں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، پہلی صفت یہ کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو، اور دوسری صفت یہ ہے
کہ قیامت پر ان کا ایمان ہو۔ اور تیسری صفت یہ ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتا ہو۔ چوتھی صفت یہ ہے وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ اور پانچویں صفت یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان لوگوں کا ایمان ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نے کل کہا تھا کہ جو آدمی نہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا یقین ہو، نہ قیامت پر اس کا یقین ہو، نہ وہ نماز پڑھے، نہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ اپنے آپ کو کس طرح مومن کہلا سکتا ہے؟ 5 وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہو کہ مسلمانوں آؤ نماز کے لیے آؤ۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے سارے حکموں کو مانوں گا۔ جب اذان ہوئی اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ نماز کے لیے آؤ، اس میں تمہاری کامیابی ہے، نہیں آتا۔ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، پھر وہ شخص کس منہ سے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہہ سکتا ہے؟ کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو کس منہ سے مسلمان کہہ سکتا ہے؟ اور میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ یہاں اکثر مساجد میں ایسے ہوتا ہے، یہاں اکثر مساجد میں ایسے ہوتا ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کے لیے نہیں آتے، نہ وہ 5 وقت کی نماز کے لیے آئیں، نہ وہ جمعے کے لیے مسجدوں کو جائیں۔ وہ کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں؟ صرف ووٹوں کی لسٹوں میں اگر ان کا نام مسلمان لکھ دیا ہے تو ووٹوں کی لسٹوں میں مسلمان لکھا دینے سے یا لکھ لینے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ شناختی کارڈ پر اگر مسلمان لکھ دیا تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے صرف وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ قرآن شریف کی یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ توبہ کی۔ قرآن شریف میں سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 18 ہے، جس میں یہ ہے کہ بے شک اللہ کی مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جن کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، 1 قیامت پر ایمان ہو، 2 اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، 3 آت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، 4 اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، 5۔ یہ 5 صفتیں ہوں گی تو پھر مسلمان ہوگا۔ ویسے اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، قرآن شریف کے 28ویں پارے میں یہ آتا ہے کہ بسا اوقات منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ سورۃ المنافقون ہے 28ویں پارے میں، اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اذا جاءک المنافقون، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں
تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ولکن المنافقین، لیکن کیا ہے منافق، کیا ہے جھوٹ کہتے ہیں۔ منافق یوں کہہ کر، کلمہ پڑھ کر جب کلمے کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتے تو کافر ہو جاتے ہیں، ان کو پھر منافق کہلاتا ہے، انہیں مومن نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، مائیں بہنیں بھی سن لیں، بچیاں بھی سن لیں، اور جو گھر میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں کہ اس طرح آدمی مومن مسلمان نہیں بنتا، ان چیزوں پر عمل کرے گا تب جا کر مومن مسلمان ہوگا۔ اپنے گھروں میں قرآن شریف کھولو اور قرآن شریف کھول کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کو دیکھو، آیت نمبر 18 کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بات سمجھ آ جائے گی، پھر بات ہو سمجھ آ جائے گی کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ مسلمان ہو، ایسی چیز نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو مسلمان ہو۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ نبی کے گھر میں پیدا ہو کر بھی کافر ہوتا ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ نبی کے گھر میں پیدا ہو کر آدمی کیا ہے کافر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر صحیح معنی میں نجات چاہیے، ہدایت چاہیے، تو پھر دین کے، اسلام کے ان احکام کی پابندی کرنی ہوگی، ورنہ دوسری آیت میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، اب ایسی جگہ ویسے بھی پانی پلانے کا، کسی جگہ بھی کسی کو پانی پلانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں کھڑا کر کے یہ پوچھیں گے کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ تو ان کمزوریوں سے پاک ہے، تجھے پیاس نہیں لگتی، تجھے بھوک نہیں لگتی، تجھے لباس کی ضرورت نہیں ہے، تو ان چیزوں سے مستغنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے معلوم تھا کہ فلاں آدمی پیاسا ہے، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ تجھے معلوم تھا کہ فلاں آدمی بھوکا ہے، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھ کو اس کے پاس پا لیتا۔ تجھے معلوم تھا کہ فلاں آدمی ننگا ہے، اگر اس کو تو کپڑا پہناتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ تو اب کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا درجہ ہے پانی پلانے کا، کھانا کھلانے کا، کپڑا پہنانے کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص کسی شخص کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس شخص کے جس کو پہنایا ہے اس شخص کے جسم پر اگر اس کا ایک ٹاکی بھی، ایک دھاگا بھی موجود ہے تو کپڑا دینے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، کپڑا دینے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے۔
تو بہرحال یہ نیکی کے کام ہیں، پانی پلانا کسی کو ہر جگہ، اور خاص کر مکہ مکرمہ میں جہاں ایک نیکی کا ثواب لاکھ نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے، وہاں تو زیادہ ثواب ہے، اور پھر وہاں پانی آسانی کے ساتھ ملتا بھی نہیں۔ پورے مکہ مکرمہ کے گاؤں میں، پورے مکہ مکرمہ کے شہر میں ایسا کوئی کنویں نہیں ہیں عام کہ جس کو لوگ استعمال کر سکیں۔ ایک تو ہے زمزم کا کنواں، اور اس سے نکالنا وہ بھی آسان نہیں ہے، اور وہاں نکالنے کے لیے جب سب جمع ہو جائیں تو اتنے لوگوں کے لیے وہاں جمع ہونا بھی مشکل ہے، جھگڑے فساد تک، قتل قتال تک نوبت آ سکتی ہے۔ تو وہاں جو شخص حاجیوں کو پانی پلائے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا اس کے لیے، حاجیوں کی سہولت کا خیال رکھے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا اس کے لیے۔ تو کہتے تھے ایک دفعہ کسی مسلمان کا اور کسی کافر کا آپس میں یہ گفتگو ہو گئی، کہا کہ ہم ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئے ہیں۔ مسلمان نے کہا ہم ہجرت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ تو جس شخص نے ہجرت نہیں کی تھی، جہاد نہیں کیا تھا، بعد میں کہیں مسلمان ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ ہم بھی اچھے کام کرتے رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے رہے ہیں، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتے رہے ہیں، کوئی تعمیر کی ضرورت پڑی تو اس کو تعمیر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں کام برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ چیز، اور حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یہ دونوں چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں چیزیں اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کئی لوگ کوئی چھوٹی موٹی نیکی کر لیتے ہیں، وہ ایمان کے برابر سمجھتے ہیں، جہاد کے برابر سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ فرمایا کہ ان میں کیا فرق ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کہ حاجیوں کو پانی پلا لیا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، اور ایک طرف دوسرا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، قیامت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، یہ دونوں برابر نہیں۔ جب دونوں برابر نہیں تو ان میں کتنا کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس فرق کو بھی واضح کر دیا۔ فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اپنے مالوں کو بھی خرچ کیا، اپنی جانوں کو بھی خرچ کیا، مال بھی لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور جان لے کر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، یہ لوگ بہت بڑے درجے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور بلکہ اعظم اس میں تفضیل کا صیغہ ہو تو پھر یہ مطلب بنتا ہے کہ سب سے بڑے درجے والے ہیں، ان کی نسبت، دوسروں کی نسبت، یہ سب سے بڑے درجے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا یہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اب ہمیں بھی یہ سوچ لینا چاہیے
ہمیں بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی مولوی کا کلام نہیں، کسی پیر کا کلام نہیں، کسی لیڈر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، یہ اس کا کلام ہے جس سے ہمارا منہ لگنا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ لوگ سب سے بڑے درجے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ پھر ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو بڑے درجے والا ہو، کامیابی والا ہو۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، فرمایا ایسے لوگوں کو ان کا رب خوشخبری دیتا ہے، برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی خوشخبری دیتا ہے کہ ہر طرف سے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گھیرا ہوگا۔ اور جس شخص کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گھیرا ہوا ہو تو اس شخص کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وَرِضْوَانٍ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے رضامندی کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے گا ان کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے درجے میں صحابہ کرام آتے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے ہیں، کہ دنیا میں ان کے لیے رضامندی کا اعلان ہے، اور قبر اور قیامت میں ان کے لیے رضامندی کا اعلان ہے۔ سب سے پہلے درجے میں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس کے بعد باقی مومن مسلمان ہیں۔ فرمایا جو یہ کام کریں گے جیسا صحابہ کرام نے کیا، ان کے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، فرمایا ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں کہ ان کے لیے فیہا نعیم مقیم، اس جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ نعیم نعمتیں ہیں، مقیم ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، جو نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور نعمت تو ختم ہونے والی نہ ہو، نعمت تو ختم ہونے والی نہ ہو، لیکن سر پر ریٹائرمنٹ کا کیا ہے اعلان موجود ہو کہ جی فلاں وقت ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، بڑے اچھی جگہ میں رہ رہا ہے ایک آدمی، بڑے عہدے پر ہے، وقت کا صدر ہے یا وقت کا وزیر اعظم ہے، وقت کا آرمی چیف ہے یا وقت کا جج ہے کوئی، لیکن اس کے سر پر یہ تلوار لٹک رہی ہو کہ فلاں وقت ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے، فلاں وقت میں ریٹائر ہونے والا ہے، اس کی ساری خوبیاں، اس کی ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں جب یہ نام سنتے ہیں کہ اب اتنا وقت رہ گیا ہے ریٹائرمنٹ میں، تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اس کے اندر اضافہ ہو جائے، کچھ وقت اور مل جائے، یعنی وہ اچھے سے اچھا مقام بھی ان کے لیے عذاب بنا ہوتا ہے جب یہ تلوار سر پر لٹک رہی ہو کہ اب جانے کا وقت آ گیا۔ لیکن جنت کی یہ صفت ہے، جنت آ جا کے خارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد، جنت وہ ہے کہ جہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں ارشاد فرمایا وہاں سے ریٹائرمنٹ یا وہاں سے نکل جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ایک تو ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، اور دوسرا خالدین فیہا، اس میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ۔ خالدین کا معنی ہمیشہ، اور تاکید کے لیے ابد کا لفظ لگا لیا، تاکید کے لیے لفظ لگا دیا ابدا، کہ ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر
ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا بدلہ ہے، ایسا بدلہ ہے۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی نعمتیں ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ما لا عین رأت، جو نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا تصور تک آیا۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، یہ کن لوگوں کو ملیں گی؟ ان لوگوں کو ملیں گی جو ایمان لے آئے، ہجرت کی، جہاد کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ، اور وہ لوگ جن کا ابتداء میں ذکر گزرا کہ ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، یہ ایسے لوگوں کو ملے گا، یہ ایسے لوگوں کو ملے گا۔ تو اگر لینے کی خواہش ہو سب کی تو وہ کام کرے جن کاموں کا یہاں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی طرح سمجھ کر، سوچ کر اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔